9 जुलाई 1986 دور حکومت جنرل ضیاء الحق کا قومی اسمبلی کے سامنے توہین رسالت کو جرم قرار دینے کے لیے بل پیش کیا گیا اور سزا تجویز کی گئی عمر قید، مگر کچھ اراکین کا موقف تھا کہ سزا موت ہونی چاہیے اور اس پہ اجلاس طلب ہوا تو 6 اراکین کی گفتگو نمایاں رہی۔ اس میں شامل تھے مولانا گوہر رحمان جو کہ عالم دیوبند بھی تھے، حمزہ صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، میر نواز خان مروت جو کہ وزیر مملکت برائے انصاف تھے، لیاقت بلوچ جن کا تعلق جماعت اسلامی سے، بیگم نثار فاطمہ جن کا بھی تعلق جماعت اسلامی سے، سید تراب الحق شاہ قادری جو کہ بریلوی عالم دین تھے۔ اجلاس کے آغاز میں مولانا گوہر رحمان کہتے ہیں، توہین رسالت کی سزا موت ہے اور اس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ وزیر مملکت میر نواز خان مروت نے مذکورہ قانون میں مندرجہ بالا تبدیلی کی تجویز کی کہ جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ سزائے موت یا عمر قید کا حقدار ہوگا اور ساتھ ہی جرمانے کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ بیگم نثار فاطمہ نے کہا، اگر یہ بل پاس نہ کیا گیا تو گورنمنٹ کو ہماری جائے پناہ ڈھونڈنی چاہیے، ورنہ خدا سے تو جائے پناہ نہیں اور عوام کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تراب الحق قادری جذبات سے بھرے لہجے میں کہتے نظر آئے، اگر یہ بل ہم نے پاس نہ کیا تو 2.5 لاکھ لوگ پارلیمنٹ کے باہر جمع ہوں گے، اسپیکر صاحب ہمیں یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہیے۔ اسی اثنا میں حمزہ صاحب تنہا تجویز کرتے ہیں، ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ساتھ ہی ہم اسے اتنی تیزی سے پاس کر کے ناانصافی کر رہے ہیں، اس مسئلے کو مشتہر کرنا چاہیے تاکہ ماہرین کے نقطہ نظر سے اسے بہترین بنایا جا سکے تاکہ کوئی شک و شبہات نہ رہے۔ تراب صاحب نے اس موقع پہ مداخلت کی، تشہیر کے لیے اس وقت بھیجا جائے جب اس معاملے میں کوئی دو رائے موجود ہو، فی الوقت اس پہ اجماع ہے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ شاید جو گمان کر رہے ہوں کہ اجماع کیا ہوتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اجماع در حقیقت علماء اسلام کا تاریخ میں کسی قانونی مسئلے میں اتفاق رائے کا اظہار کرنا ہے، اور اس سے رجوع تب کیا جاتا ہے جب اس مسئلے پہ قرآن اور سنت سے وضاحت حاصل نہ کی جا سکے۔ حمزہ صاحب نے دوبارہ پارلیمان کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف لے جانے کی کوشش کی اور کہا کہ کم سے کم اس اجلاس کو ملتوی ہی کر دیں، اگر ایک بار سیاستدان، وکلاء اور دیگر ماہرین اس کا جائزہ لے لیں تو بہتر ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں خلا رہ جائے اور دنیا ہمارا مذاق اڑائے۔ اس پہ تراب صاحب نے پھر مداخلت کی اور کہا کہ کہہ دیا نا کہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اجماع جو کہ اسلامی قانون کا ایک ماخذ ہے، ممبران کی زبان پہ اس بل کو پاس کرتے ہوئے گردش کرتا رہا، قطعی کوئی دو رائے نہیں ہے، اختلاف رائے نہیں ہے، تمام مکاتب فکر کا اس پہ اجماع ہے، بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے۔ مشتہر کرنے کی تجویز آپ کے ذہن میں آئی بھی کیسے؟ مجھے ایک شاذ قول بھی نہیں مل سکا۔ مدارس سے تصدیق کے بعد اب ہم اسے تشہیر کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ ساری امت کا اتفاق ہے کہ سوائے موت کے اور کوئی سزا نہیں، ذرا بھر بھی اختلاف نہیں۔ اس بل کو فوری پاس کیا جائے اور تشہیر کے لیے نہ بھیجا جائے، اور حمزہ صاحب آپ کو اپنی رائے بدلنی چاہیے۔ گوہر رحمان صاحب اور تراب الحق نے 5 مختلف کتابوں سے نقل کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس پہ اجماع موجود ہے کہ شاتم رسول کو قتل کیا جائے گا۔ آئیں ان 5 حوالوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان پارلیمنٹیرینز نے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول کا حوالہ دیا اور کہا کہ گستاخ رسول کی سزا اجماعاً قتل ہی ہے، حالانکہ اسی کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ کا موقف دیا گیا ہے کہ غیر مسلم کو گستاخ رسول ہونے پہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ ممبران نے پھر ابن عابدین کی طرف منسوب کر کے یہ کہا کہ ہر گستاخ رسول کی سزا قتل ہے اور اس پہ اجماع موجود ہے، حالانکہ مذکورہ مؤلف نے واضح طور پر لکھا ہے کہ غیر مسلم کی سزا قتل نہیں ہے۔ ممبران نے پھر کہا کہ مدارس والے بھی یہی رائے رکھتے ہیں، حالانکہ جب ہم نے نصاب کو پرکھا تو پتہ لگا کہ بڑے بڑے فقہان جس میں صاحب ہدایہ بھی شامل ہیں یہ رائے رکھتے ہیں کہ غیر مسلم کی گستاخی کفر میں اضافے کے سوا کچھ نہیں اور یہ اضافہ جواز قتل نہیں۔ یہی غلط بیانی وہ تقی الدین سبکی کے بارے میں بھی کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی اپنی کتاب السیف المسلول میں حنفی رائے بیان کی کہ گستاخ رسول اگر غیر مسلم ہو تو بطور سزا کے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ مشہور عالم دین امام طحاوی جن کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ غیر مسلم گستاخ رسول کی زبانی تعذیب تو کی جائے گی مگر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور آخر میں پارلیمنٹیرینز نے فتاوی عالمگیری کا حوالہ دیا کہ اس کے بھی بقول علماء کہتے ہیں کہ اجماع موجود ہے کہ گستاخ رسول کی سزا صرف موت ہے، حالانکہ اس کتاب میں بھی واضح لکھا ہے کہ غیر مسلمان کو گستاخ رسول ہونے پہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ کتاب یا نص جسے ممبران پارلیمان نے اجماع کے ثبوت کے لیے پیش کیا، وہی کتابیں ان کے دعووں کی نفی کرتی ہیں۔ اس بل کے منظور ہونے میں اجماع نے اہم کردار ادا کیا، حالانکہ اس اجماع کو مصنوعی کہا جا سکتا ہے، حقیقی نہیں۔
جب ان اراکین اسمبلی کے دلائل کا محور اجماع تھا اور یہ اجماع غیر مسلمانوں کے لیے موجود نہیں، تو سوال اٹھتا ہے کہ آج پاکستان میں غیر مسلمانوں کو توہین رسالت کے جرم میں موت کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ حمزہ صاحب نے اس وقت بھی اپنے دو خدشوں کا اظہار کیا تھا۔ پہلا کہ اس بل میں توہین کی کوئی جامع تعریف موجود نہیں، اور دوسرا کہ لوگ بے جا ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بل معاملات کو مزید خرابی کی طرف دھکیل دے، اس لیے ضروری ہے کہ اس پر بحث کی جائے۔ اور اس وقت پھر توراب صاحب ان کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بولے کہ حمزہ صاحب جو طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں وہ قانون سازی کا نہیں، در حقیقت ایٹم بم بنانے کا ہے۔ کیسے بنے گا، کہاں مارا جائے گا اور کیا ہوگا؟ لہٰذا تبدیلی کا بل پاس کر دیا جاتا ہے اور سزائے موت توہین رسالت کے بل کا حصہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک ایسا ملک جہاں معمولی سی قانون سازی پہ سال لگ جاتے ہیں، وہاں ایک بل چند گھنٹوں میں پاس کر دیا گیا جس میں سزائے موت طے پائی گئی۔ نمائندگان کی یہ طفلانہ عجلت پسندی اور غلط بیانی اس حقدار تو نہیں کہ یہ اسلامی یا جمہوری کہلائے، مگر ہم یہ پوچھنے پہ تو حقدار ہیں کہ آخر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت اور مذہب کی توہین کیوں کی گئی؟